خصوصی خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب ترجمان حقیقت حضرت علامہ و مولانا پیرزادہ مفتی محمد رفیق احمد شاہ جمالی، نائب صدر جماعت اہل سنت پنجاب پاکستان، خطیب اعظم جامعہ شاہی مسجد میاں چنو۔ نعرہ تکبیر، بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جیوے جیوے دربار عالیہ شاہدہ شریف، دربار عالیہ گلشن اسلمیہ شریف۔ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ وہ کون سا دل ہے میرے مالک، وہ کون سا گل ہے میرے مالک جس گل میں خوشبو نہیں، وہ کون سا دل ہے میرے مالک جس دل میں تو نہیں۔ دل مردہ دل اس کو نہیں کہتے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کون کا چارہ۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مالک تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں پہن لو طوق محمد کی غلامی کا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ مارے نہیں جاتے، آقا حشر تلک رہے گلے میں میرے پٹا تیرا۔ نہایت واجب الاحترام عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت رہبر شریعت، خواجہ خواجگان حضور قبلہ خواجہ محمد اصغر اسرمی صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، زید شام عاشقان مصطفیٰ غلامان رسول، آج کی یہ بابرکت بعظمت محفل عزت مآب محترم المقام صوفی باصفا عاشق مصطفیٰ صوفی محمد مجید جنہوں نے اپنے شیخ کامل دی سرپرستی اس منعقد کی تھی ہے، مبارک باد دے مستحق نے اللہ پاک اس آستانے نو مزید مرشد کامل دی دیا نگاہاں نال بلندیاں اور ترقیاں تو سرفراز فرمائے۔ سامعین محترم، ہر روز حسینوں کا دیدار نہیں ہوتا، یہ طور کا جلوہ ہے، ہر بار نہیں ہوتا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک یہ مرشد کی نگاہ اور مرشد کی قربت اور مرشد کی کرم نوازیاں انسان کے لیے اللہ رب العزت نے معراج عطا کی ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، اور آج محترم جناب صوفی مجید صاحب کی میں ترجمانی کرتا ہوں، وہ دل دل میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ مرشد تشریف لائے تو یوں عرض کر رہے ہوں گے، تیرے دید کے قابل کہاں یہ میری نظر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہ آپ ہی کا کرم ہے کہ رخ آپ کا ادھر ہے۔ جناب والا، یہ جتنے چہرے چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ، بے شک یہ حضرت کے وفادار غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔
اور یہ ایسے نہیں چل رہے، آخر کچھ دیکھا ہے تو چلتے ہیں۔ آج کے دور میں کس کے پاس ٹائم ہے؟ کون کسی کو مانتا ہے؟ ارے ماں باپ کی کوئی نہیں مانتا، کاروبار چھوڑ کے سب کچھ وقت دینا۔ ابھی بات ہو رہی تھی قبلہ صوفی محمد اشفاق صاحب اور عزیزہ محترم جناب زاہد بھائی صاحب فرما رہے تھے وہاں کسی کے پاس نہیں، لیکن سرکار کی نگاہ کرم مقناطیسی نگاہ کرم ہے، جس پہ پڑتی ہے وہ کسی کام کے نہیں رہتا، پھر وہ کام کرتا ہے تو یا خدا کا کرتا ہے یا مصطفیٰ کا کرتا ہے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ یہ عشق و مستی کی مائے پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات پروردگار عالم قرآن مجید میں حکم دیتا ہے۔ آج میں نے جو عرض کرنا ہے اسے پوری غور سے سماعت فرمانا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں اور انسانوں کو ہم نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لِيَعْبُدُونَ اے لِيَتَعَارَفُونَ۔ ظاہری ترجمہ ہے تاکہ عبادت کریں، اور حقیقی ترجمہ اس کا یہ ہے جو پیران پیر دستگیر سرکار حضرت غوث سمدانی نے کیا، عارف باللہ حضرت ابن عربی نے کیا، اور مفسرین نے کیا، وہ یہ ہے اے لیتعارفون۔ اللہ نے رب ذوالجلال نے انسانوں کو اور جنوں کو ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجھے پہچانو۔ بولو بولو کیا مقصد ہے؟ اللہ فرماتا ہے مجھے پہچانو۔ اچھا بھئی پہچانو، معرفت کیا ہے؟ اس پہ ذرا غور کیجئے۔ ایک ہوتا ہے دیکھنا، ایک ہوتا ہے پہچاننا۔ جب میں یہاں آیا تو دو قسم کے لوگ موجود تھے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے مجھے دیکھا اور پہلی مرتبہ دیکھا، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے مجھے پہچانا، انہوں نے پہلی مرتبہ نہیں، انہوں نے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ پہچانتا وہ ہے جو پہلے دیکھ لے۔ اللہ نہیں یہ فرماتا کہ مجھے دیکھو، مالک کہتا ہے مجھے پہچانو۔ سبحان اللہ۔ تو پہچانا اسی کو جاتا ہے جسے پہلے دیکھا ہو۔ تو پروردگار کیا انسانوں نے یہ جتنے بیٹھے ہیں، مالک کیا انہوں نے تجھے دیکھا ہے کہ پہچانے؟ اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں تم نے مجھے دیکھا ہے، دیکھا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پہچانو۔ کب دیکھا؟ رب ذوالجلال خالق کائنات پروردگار عالم ان بندوں نے تجھے کب دیکھا؟ سامعین محترم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کی دوسری آیت میں، بے نیاز ارشاد فرماتا ہے خلاق کائنات کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم نے ساری روحوں کو جمع کیا اور ان روحوں سے اللہ نے ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وہ یہ سوال تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا بلا، جی ہاں تو ہمارے پالنے والا ہے۔ آگے جو بات ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے، شہدنا، مالک ہم انکار کیسے کریں، ہم تو گواہ ہیں کہ تو ہمارے پالنے والا ہے۔ تو سامعین محترم، گواہ تو وہ بن سکتا ہے نا جس موقع پہ موجود ہو، جو پلا ہو، آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہو، اور ان تمام کیفیات سے گزرا ہو۔ اگر روحیں یہ کہتی کہ قالوا بلا، جی ہاں تو ہمارا پروردگار ہے، تو بات اور تھی۔ جب روح نے یہ کہا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، تو یہ کوئی پاکستان کی گواہی تھی نا جو ٹکے ٹکے میں بکے، یہ تو عالم ارواح کی گواہی ہے، یہ تو خالق اور مالک کی گواہی ہے۔
اور اول من قال بلا ہوا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے سب سے پہلے گواہی دی وہ ہمارے نبی پاک تاجدار مدینہ کی روح مقدسہ تھی۔ اب یہاں غور کیجئے، ایک میں حدیث قدسی عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کا مسئلہ آسانی سے سمجھ جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کون تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فآبم تو پس میں نے چاہا ان اورافا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلق تو خلقا، ایک روایت میں ہے کہ میں نے مخلوق پیدا کی، ایک روایت میں ہے فخلق تو محمدہ، میں نے ذات مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ خالق یہ بتا رہا ہے جب میں نے اپنی پہچان کائنات کو عطا کرنی چاہی تو کچھ ایسے چہرے بنائے جن چہروں میں چہرہ ان کا ہے، جمال میرا نظر آتا ہے۔ سامعین محترم، اب اسی پہ میں عرض کروں گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو خدا کے نمائندے بن کے کبھی یورپ میں جاتے ہیں، کبھی پاکستان میں آتے ہیں، کبھی مشرق کبھی مغرب، کبھی گلی کبھی کوچہ، اللہ پاک نے ان چہروں کو اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ نظر بعد میں پڑتی ہے، اللہ اللہ پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اب غور کیجئے، اللہ رب العزت کا پیغام خالق کائنات جل وعلا کی ذات برکات کو ہمیں سمجھا رہا ہے۔ رب کائنات پروردگار نے جب پوچھا تو سب لوگوں نے کہا ہم گواہ ہیں۔ گواہی تو وہ دے نا جو پلا ہو، تو بھی ابھی تو دنیا میں آیا کوئی نہیں تو پلے کیسے؟ میں نے تمام کتابیں چیک کی، تفاسیر دیکھی کہ یہ شہدنا کا کیا مفہوم ہے، ابھی جو دنیا میں نہیں آیا وہ گواہ کیسے بن گیا؟ اور گواہی بھی فقط اولیاء نہیں، میرے آقا تاجدار مدینہ خود دے رہے ہیں۔ اس مسئلے کو اگر حل کیا پیران پیر دستگیر نے کیا، غوث سمدانی، قطب ربانی، شیخ نورانی، حضرت پیران پیر دستگیر غوث سمدانی، محبوب سبحانی سر الاسرار میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں جب اللہ نے روحوں کی تخلیق کی تو روحوں نے کہا مالک ہمیں غذا عطا فرما، یا اللہ ہمیں غذا عطا فرما۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے شکم سے باہر آتے ہی وہ رونا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی غذا طلب کرتا ہے، اس کی غذا ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب روحوں کی تخلیق ہوئی تو روحوں نے کہا مالک غذا عطا فرما، تو رب ذوالجلال نے دودھ نہیں پلایا، کھانا نہیں کھلایا، فروٹ نہیں کھلایا، مالک تمام روح کو تو نے کیا غذا دی؟ حضرت غوث سمدانی پیران پیر 11ویں والے پیر کہتے ہیں اللہ پاک نے رب ذوالجلال بے پردہ ہو کے اللہ نے ہر روح کو اپنا جمال دکھایا، اپنا دیدار کرایا۔ کتنا عرصہ؟ آپ فرماتے ہیں 4000 سال ہر روح نے رب کائنات کا حسن دیکھا، مالک کو دیکھا، پروردگار کو دیکھا، رب ذوالجلال کی ذات کو دیکھا۔ تو وہاں دیکھ کے آئے ہو، جب یہاں قدم رکھا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھے پہچانو کیونکہ تم نے مجھے دیکھا ہے۔ مالک تیری تو کوئی صورت نہیں، رب ذوالجلال تو بے مثل ہے، تو بے مثال ہے، تجھے ہم کیسے پہچانے؟ تو مالک کا جواب سنیے، اللہ فرماتا فخلق تو خلقا، میں نے اپنے یار پیدا کیے ہیں جن کے چہرے ایسی کیفیت میں تخلیق کیے ہیں کہ چہرہ ان کا ہوتا ہے، جمال میرا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضان حضور خواجہ خواجگان، دربار عالیہ شاد شریف، دربار عالیہ گلشن اسلامیہ شریف، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اب سنیے اگلی بات بڑے مزے کی ہے، تو رب کائنات کو آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اس میں تو انکار ہی نہیں ہے کہ ہم گواہ بھی بنے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گواہ بھی بنے ہیں، سب نے گواہی دی ہے۔ تو آپ کو یاد ہے؟ کسی کو بھی نہیں یاد؟ کیوں نہیں یاد؟ جب بندہ سو جائے
تو اس کی روح غافل ہو جاتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، اسے کچھ نہیں یاد رہتا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنگی کہاں تشریف فرما ہے، سٹیج کہاں لگا ہوا ہے، قبلہ خواجہ خواجگان کہاں تشریف فرما ہے، آپ کی زیارت ہم کیسے کر رہے ہیں، آپ کا لباس کیسا ہے، آج کی ماحول ساری کیفیات کیسی ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب سو جائیں گے تو آپ کو کچھ نہیں یاد رہے گا، آپ سب بھول جائیں گے۔ پھر جب جاگیں گے تو پھر آپ کو یاد آئے گا کہ کل محفل ہوئی تھی، کوئی میاں چنو سے آیا تھا، کوئی لاہور سے آیا تھا، کوئی یو کے سے آیا تھا، کوئی مشرق سے آیا تھا، کوئی مغرب سے آیا تھا، ان میں ایک ویر مجلس بھی تھا جو محمد عربی کا حسن و جمال لے کے آیا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضان حضور خواجہ خواجگان، جیوے 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 جیوے، اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے۔ اچھا بھئی، اب ہم ہیں سوئے ہوئے، چلتے پھرتے جاگتے ہوئے بھی پھر بھی سو ہوئے۔ کون سویا ہے؟ دل ہمارا مردہ، روح ہماری غافل۔ تو جب کوئی سو جائے تو اسے جگانا پڑتا ہے۔ میری طرف دیکھیے، یہ بھائی سو جائے تو میں اسے ہاتھ لگاؤں گا، جب ہاتھ لگاؤں گا تو پھر کیا ہوگا جی؟ بولو، جاگ پڑیں گے نا۔ تو ہم جب دل مردہ ہے تو روح ہماری غافل ہے، سو رہی ہے، تو پھر کسی نے تو ہمیں جگانا ہے نا، اور پھر وہی جگائے گا نا جو خود جاگ رہا ہو۔ جو خود سو رہا ہو وہ کیا جگائے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ ہاتھ لگائے گا۔ جب ہاتھ میں ہاتھ لے گا دل زندہ ہو جائے گا، روح بیدار ہو جائے گی۔ ارے مرشد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو وہ کرنٹ لگاتا ہے، دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ جناب والا روح کو جو سو رہی ہوتی ہے، غافل ہوتی ہے، اسے بیدار کر دیتا ہے۔ جب روح بیدار ہو جاتی ہے تو پھر خالق کے کائنات کے جمال بھی نظر آتے ہیں، اللہ کے انوار بھی نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضان حضور خواجہ خواجگان، دربار عالیہ شیخ شریف، دربار عالیہ گلشن اسلمیہ شریف، جیوے جیوے۔ دل مردہ دل اس کو نہیں کہتے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، غریبی کے بریا سے آشنا کر۔ ہر ایک کا طبیب ہوتا ہے، سپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی کینسر کا سپیشلسٹ، کوئی شوگر کا سپیشلسٹ۔ جناب کوئی دلوں کو مردہ دلوں کو جگانے والے ہیں، روح کو بیدار کرنے والے ہیں، اسے کچھ مرشد کہتے ہیں۔ یہ سپیشلسٹ ہوتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ملاتے ہیں، پھر اللہ کی عزت کی قسم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ میرے آقا حضور سید کائنات، حدیث پاک بھی عرض کر دوں، حضور سید کائنات کافی دیر تک رات کو امام الانبیاء خطبہ دیتے رہے، تربیت فرماتے رہے۔ رات اندھیری تھی، جب صحابہ جانے لگے تو باہر اندھیرا نظر آیا، تو کسی نے ادھر جانا تھا، کسی نے ادھر جانا تھا، راستے مختلف تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اندھیرا بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا چھڑی لاؤ۔ چھڑی سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو میرے آقا نے ہاتھ لگایا تو وہ چھڑی روشن ہو گئی۔ بولو بولو کیا ہو گئی؟ وہ چھڑی روشن ہو گئی۔ تو صحابہ چل پڑے۔ آگے ایک جگہ ایسی آئی چوک کی، ہر ایک نے مختلف جگہ پہ جانا تھا۔ تو صحابہ نے کہا چھڑی تو ایک ہے، آپ کدھر جائیں؟ کون لے جائے گا؟ انہوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے آقا کا فیض کوئی منجمد ہے، سرکار تو فیض تو جاری ہے۔ چھڑیاں لاؤ۔ جو چھڑی اس چھڑی سے لگتی گئی وہ روشن ہوتی گئی، ہمیں سمجھا دیا کائنات والو، یہ ہاتھوں میں جو ہاتھ دیتے ہو نا، یہ ہاتھ کوئی در کا نہیں ہے، یہ ید اللہ ہاتھ ہے، ید اللہ ہی ہے۔ مرشد کا ہاتھ حضرت خواجہ اشرف غریب نواز نے پکڑا، ان کا ہاتھ ان کے مرشد، ان کا ہاتھ ان کے مرشد، ان کا ہاتھ ان کے مرشد۔ یہ ہاتھ چلتا چلتا جناب سرکار صدیق اکبر تک پہنچا، اور صدیق اکبر کا ہاتھ مصطفیٰ کی ذات تک پہنچا۔ سامعین محترم،
لکڑی کو ہاتھ لگا دیں تو وہ روشن ہو جاتی ہے. جن ہاتھوں نے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، آگے پھر جو سلسلہ چلتا رہا، ادھر لکڑیاں روشن ہوتی گئیں، ادھر دل روشن ہوتے گئے. آج یہ دلوں کے سوتے ہیں. یہ جو طبیب آئے ہیں یہ آنکھیں بھی روشن کرتے ہیں، یہ دل بھی روشن کرتے ہیں. تو سامعین محترم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات برکات نے ایسے نمائندے عطا کیے ہیں جو ظاہر اور باطن اللہ رب العزت کی پہچان اور خالق کا دیدار کرا رہے ہیں. آپ سنیے، کوئی تو ایسا ہوگا جو حضرت غوث سمدانی قطب ربانی محبوب سبحانی کی اس بات کی تائید کرے کہ جناب واقعی اللہ نے ہمیں اپنا دیدار کرایا، اور پھر دیدار کے بعد پوچھا لست بربکم، پھر سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، ہاں ہم گواہ ہیں. اچھا میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے آپ پتہ نہیں کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، جو یہاں علاقے کے لوگ ہیں، کاروبار بھی چھوڑا، آرام بھی چھوڑا، سفر بھی کیا، کسی کے پاس سواری تھی کسی کے پاس نہیں تھی، کوئی پیدل چل کے آیا، اشتہار ہی پڑا ہے نا، اعلان ہی سنا ہے نا، تو آپ چل پڑے. نہ کاروبار کی فکر کی، نہ سردی گرمی کی فکر کی. کیوں چلے؟ اس لیے چلے کہ آپ کے جسم کے اندر ایک روح ہے، اس روح نے کسی کو دیکھا ہے، وہ روح کسی کی سن کے آئی ہے. توجہ میری طرف، اس نے کسی کی سنی ہے، کسی کو دیکھا ہے. جب اس کے کانوں میں آواز پڑی کہ آج ایک عظیم شخصیت تشریف لا رہی ہے، سبحان اللہ، پھر جسم کو روح نے مجبور کر دیا، چلاؤ خواجہ خواجگان آ رہے ہیں. حضرت صوفی مجید صاحب نے ایک عظیم پروگرام بنایا، مرشد کو بلایا، آج پھر چلتے ہیں، شاید وہی الست کی آواز پھر نظر آ جائے، کیونکہ سنا بھی ہے مالک کو، دیکھا بھی ہے. آج وہی الست کا جلوہ بھی دیکھنے آئے ہیں اور الست کی آواز بھی سننے آئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پھر غور سے سنیے جناب، کیا میری اس بات کی کوئی تائید کرے گا؟ تو بلے شاہ قصور سے بولا، اس نے کہا جو حقیقت ہے اس کی تائید ہم کیوں نہیں کریں گے؟ غریب نواز میں کیا فرماؤ گے، تائید کیا کریں گے؟ تو سنو سرکار بلے شاہ کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کون فیکون جدوں فرمایا. توجہ ہے آپ کی؟ کون کا معنی ہو جا. جب اللہ نے مخلوق بنائی نا تو کہا کون فرشا فرش ہو جا، کون عرشا عرش ہو جا، کون کلمہ کلم ہو جا، کون کرسیہ کرسی ہو جا، کون سما آسمان ہو جا، کون ارضا زمین ہو جا. اللہ کون کہتا گیا، بناتا گیا ہر چیز. تو حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں بلے شاہ، کون جدا کون فیکون جدوں فرمایا. سبحان اللہ، اسی بھی کولے آسے. تو کیا بلے شاہ اس وقت تھے؟ اگر نہیں تھے پھر جھوٹ ہے، اور جھوٹا کبھی ولی نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا ہے؟ فرمایا چونکہ اللہ ہمیں اپنے جلوے دکھا رہا تھا عالم ارواح میں، اور ادھر سے کائنات کو سجا رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا فلاں تو بھی ہو جا، فلاں تو بھی ہو جا. جب رب کائنات کائنات کی تخلیق کر رہا تھا، بلے شاہ کہتا ہے ہم پاس ہی تو تھے، ہم اس کو دیکھ ہی تو رہے تھے. کون فیکون جدوں فرمایا اسی بھی کو لے حاصل. دیکھیں نا حضرت صاحب تشریف فرما رہے ہیں، آپ دیکھنے والے ان کا جلوہ. تو مجھے بتاؤ دیکھنے والے کہیں اور بیٹھے ہیں؟ جس کا جلوہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ کہیں اور بیٹھا ہے؟ ارے جہاں وہ بیٹھے ہیں وہی آپ بیٹھے ہیں، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہی وہاں بیٹھا ہے. تو اس نے کیا کہا بلے شاہ نے؟ کن فیکون جدوں فرمایا نصیبی کو لے حاصل. کالو بلا کرنی سنیا، جو کچھ ساری روحیں بتا رہی تھی نا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا سب کا جواب. کالو بلا کرنی سنیا، کوئی گونگے ڈورے لا سے. ہم جواب بھی دے رہے تھے، یار کی سن بھی رہے تھے.
ایک کو لا مکان مکان ساڈا. بلے شاہ کیا کہتا ہے؟ کیوں بھی لا مکان؟ اللہ مکان میں رہتا ہے یا علاوہ مکان میں؟ بولو 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 اللہ کہاں رہتا ہے؟ اونچا بولو نا. اللہ کہاں رہتا ہے؟ لا مکان میں. لا مکان میں ہم بھی وہی تھے نا جہاں وہ رہتا ہے. تو بلے شاہ کہتا ہے وہ لا مکانی تو ہم بھی لا مکانی. ابھی مجھے صوفی صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت صاحب قبلہ کا اپنا مکان نہیں، وہاں بھی کرایہ میں، اب تک ادھر بھی کرایہ میں رہے. میں نے کہا یہ مکانی لوگ نہیں ہے، یہ لا مکانی ہے. یہ لا مکانی ہے. کیوں؟ یہ اس کا مظہر بن کے آتے ہیں. رب ذوالجلال خالق کائنات نے سارا ملک کائنات ان کو دے دی ہے. رومی کہتا ہے نا، رومی فرماتے ہیں ملک خدا ملک ماس. لوگو تم کیا پوچھو، تم کیا سمجھو کہ ہم کون ہیں؟ فرمایا جو اللہ کا ملک ہے وہ سارا ہمارا ہی ہے. ایک کو لا مکان مکان ساڈا اتھا آن بوتا میں جو پھاسے. یہ بوتا ہے ہم یہاں کے نہیں ہیں، نہ کوئی میاں چنو کا ہے، نہ کوئی فیصل آباد کا ہے، نہ کوئی لاہور کا ہے، کوئی کہیں کا نہیں ہے. یہ لا مکانی ہے. رب ذوالجلال خالق کائنات نے انہیں وہ مرتبے عطا کیے ہیں. یہی تو سمجھانے کے لیے آئے ہیں. او تسی ایتھوں دے نہیں ہو، تسی کسے اور ملک دے ہو. سامعین محترم، بلے شاہ کہہ رہا ہے ایکو لا مکان مکان ساڈا اتھا آن بوتا میں جو پھاسے. بلے شاہ نفس پلید پلید چا کیتا، کوئی اصل پلید تے نہ سے نفس کیا پلیدیاں نے جنہاں سانو پلید کر چھڑے ہیں. اللہ پاک نے تے اپنا قرب عطا کر کے رب ذوالجلال نے خالق کائنات نے اتنی کرم نوازی کی تھی ہے. پھر اس کو بعد رب ذوالجلال دے نمائندے ہیں ہاتھ وچ ہاتھ ملاندے گئے تے یار نال ملاندے گئے. پھر گل توجہ نال سنو. بلے شاہ کے ساتھ گل کر چھڑی. ہر مسئلے دے دو گواہ چاہیے. اور ہے توڑی گواہی دے وے بولے تو تاجدار بولیا اسی کس واسطے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا میں گواہی دینا. حضور فرماؤ. آپ نے فرمایا بلے شاہ کن فیکون تے کل دی گل. کن فیکون تا کل دی گل ہے. یہ راز کون بتاتے ہیں؟ یہ مرشد بتاتے ہیں. یہ کون سمجھاتے ہیں؟ یہ مرشد سمجھاتے ہیں. اس کا جمال کون دکھاتے ہیں؟ یہ مرشد دکھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم خالق کائنات کو دیکھنے کے لیے کلیم نے عرض کی تھی. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اس لیے کہ سب سے پہلے میری ہر کائنات کی چیز کا رب کائنات ارشاد فرماتا ہے افتتاح قبلی منع کرتا ہے. ابھی تک میرے یار نے مجھے نہیں دیکھا، کریم تو کیسے دیکھے گا؟ اب کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی. اب کیا لوگ دور لنترانی، لنترانی کا زمانہ اور ہے، آج جانی کا زمانہ اور ہے. تو سرکار بلے شاہ کی تائید کون کر رہے ہیں؟ سرکار مہر علی تاجدار گل اسی فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کن فیکون تا کل دی گل ہے. اسی پہلے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ تھا. تو میں سے مراد نہ لفظ تو تھا نہ لفظ میں تھا. تو میں حرف نشان نہ ہا جدو دیتی میم گواہی. بلے شاہ اجے بھی او پیدشتے. میرا علی شاہ اجے او پیدشتے. میرا علی شاہ اجے او پیدشتے. میں پوچھنا مولوی جی تینوں بھی دستے رہتے آکے نہیں. میں کہ تو مہر علی تک پہنچ نہیں سکتا. وہ سے علی تک دعوے کرنا، مہر علی تک دعوے کرنا، مقابلے ذات نبی نے کرنا. وہ چلے آ وہ جدے غلامہ دا جواب نہیں ہونا دے آقا دا کی جواب ہو. سامعین یہ محمد عربی کے در کے فقیر ہیں، یہ مصطفیٰ کے در کے منگتے ہیں. اور منگتے کیوں ہیں؟ ادھر سے لیتے ہیں غلاموں کو دیتے ہیں. ادھر سے لیتے ہیں اور غلاموں کو دیتے ہیں. سارا سال یوں کے رہتے ہیں. صبح شام ہر آن ہر گنبد خضرا کے مکین سے اور صاف فیض جمع کرتے ہیں. اور پھر جب فیض جمع ہو جاتا ہے کمی نہیں ہوتی نہ پہلے بڑھاوا ہی ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اعلان کرتے ہیں
ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ محمد عربی دا فیض اسی لے کے آئے ہیں، اللہ نے سانو عطا کیتا ہے، جیڑا منگتا بن کے آئے گا مصطفیٰ جان رحمت دا خادم، نبی پاک دا عاشق، مصطفیٰ جان رحمت دی اس سلطنت دا اللہ رب العزت نے جنہوں محافظ بنایا ہے، او رب کائنات دے پیارے حبیب دا فیض تقسیم کردہ پھرتا ہے۔ خداوند ذوالجلال آپ دا سایہ قائم و دائم رکھے۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرما گئے، آپ فرما دینے کہ ہند سندھ تے مار تے پنجاب پھیرا، خونج بار تے شہر بازار پھرا، مت یار ملیم کہیں سان سما۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو گلی کوچوں میں رب کائنات کے یار کے فقیر ہیں نا، یہی تو امیر ہے۔ آج حضرت کی اجازت سے ایک آخری بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، تو نے بڑے بڑے زمانے دیکھے اور بڑے بڑے لوگ دیکھے، کوئی ایسا بھی محمد عربی کا فقیر دیکھا ہو جس نے تجھے چکرا کے رکھ دیا ہو اور تیری سمجھ سے باہر ہو؟ تو سرکار خضر نے کہا ہاں۔ خضر وہ کیسے؟ سرکار خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میرا معمول ہے میں عصر کی نماز مدینے پاک میں ادا کرتا ہوں، نماز ادا کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس زمانے میں جب کی خضر فرماتے میں بات سنا رہا ہوں، اس زمانے میں امام عبدالرزاق محدث مدینہ مسجد نبی میں درس دیتے تھے۔ میں حاضری لے کے درس سننے کے لیے امام عبدالرزاق کا جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک فقیر درویش بیٹھا ہے، اس نے اپنا سر زانوں پہ رکھا ہوا ہے، پیٹھ امام عبدالرزاق کی طرف کر کے بیٹھا ہے۔ تو میں رک گیا، میں نے کہا بھائی لوگ امام عبدالرزاق کا درس سننے کے لیے بےتاب ہیں اور تو ان کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا ہے، چل عبدالرزاق کا درس سن۔ انہوں جواب کیا ملتا ہے؟ امام عبدالرزاق کا درس سننے کے لیے لوگ آئے ہیں اور تو ان کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا ہے۔ تو سنو اس بابے نے کیا جواب دیا، اس نے کہا جا عبدالرزاق کا درس سن۔ ہم عبدالرزاق کے درس سے فارغ ہوں گے تو عبدالرزاق کا درس سنیں گے، جا تو عبدالرزاق کا درس سن، ہم عبدالرزاق کا درس سن رہے۔ آگے بھی تو سرکار خضر تھے نا، انہوں نے چانچنا شروع کیا، چیک کرنا شروع کیا کہ اس کے پلے بھی کچھ ہے کہ صرف دعویٰ ہی ہے۔ تو سنو سرکار خضر کیا فرماتے ہیں، بابا پھر تو تیرا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی بات تو رزاق کا درس سنتا ہے، تو پھر میرا بھی چھوٹا سا کام کر دے۔ کیا کام ہے تیرا؟ مجھے اتنا سمجھا دے، اتنا بتا دے کہ اس وقت سرکار خضر کہاں ہے، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ سرکار خضر۔ وہ ہمارا خضر تو یہ بیٹھے ہیں نا، سرکار خضر خود پوچھ رہے ہیں کہ سرکار خضر کہاں ہے، اتنا بڑا دعویٰ جو کیا۔ تو سرکار خضر فرماتے ہیں بابے نے اپنا سر زانوں سے اٹھایا، میری طرف نگاہ شوق سے دیکھ کے کہا وہ جا خضر، جنہاں کو رب نہیں چھپیا تو کون ہے چھپن والا؟ سرکار خضر فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں ماتھا چوم دوں، ہاتھوں کو بوسا دوں، اتنا عظیم انسان۔ بابے نے چھلانگ لگائی، میں نے بھی کوئی دریا نہیں چھوڑا، کوئی صحرا نہیں چھوڑا، کوئی جنگل نہیں چھوڑا، کوئی پہاڑ نہیں چھوڑا، مشرق مغرب شمال جنوب 17 سال 17 سال گزر گئے تلاش کرتے لیکن وہ بابا نظر نہیں آیا۔ خضر فرماتے ہیں 17 سال کے بعد 17 سالوں کے بعد ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ بات بڑے مزے کی ہے، توجہ میری طرف کرتے۔ ایک دن میں سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہوں، تو سلام عرض کرتے کرتے نا میری نظر کونین کے والی کے مزار کے قدموں پہ پڑی، تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، پھٹے پرانے اس کے کپڑے ہیں۔ میں نے جب چہرے پہ نظر ڈالی تو مجھے یوں لگا کہ دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے؟ پھر مجھے یاد آیا خضر یہ تو وہی ہے جس کی تلاش میں تو ہے، آج تو یہ مل گیا، یہی تو وہ بندہ ہے جس کو تو ڈھونڈ رہا ہے۔ سنیے سرکار خضر فرماتے ہیں میں آگے بڑھنے لگا کہ میں پکڑ لوں،
کہیں پھر نہ چھلانگ لگائے اور غائب ہو جائے. پھر میرے دل میں خیال آیا وہ خضر کھڑا کہاں ہے, سلام کس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے. پہلے یار کا سلام تو مکمل کر. خضر علیہ السلام فرماتے ہیں سلام بھی پڑھتا رہا, دل میں گنبد خضرا کے مکین سے عرض کرتا رہا آقا آج اس غلام کو تو روک لے, میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کرم نوازی فرمائے کہیں پھر نہ چھلانگ لگا اور چلا جائے. سرکار خضر فرماتے ہیں میں نے سلام مکمل کیا, پھر آ کے بابا جی کا ہاتھ پکڑا. پھٹے پرانے کپڑوں والا خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں عشق دے ملک دے میر اساں, عشق دے ملک دے میر اساں. ادھر دیکھیے عشق دے ملک دے میر اساں, کپڑے 160 نیر کتیر اساں. او ساڈے کپڑے نہ ویکھیا کرو, ساڈا دل ویکھیا کرو. او ساڈے کپڑے نہ تکیا کرو, ساڈا مشن تکیا کرو. رب ذوالجلال خالق کائنات کے دلداروں کی ڈیوٹی ہے جو گم شدہ ہیں انہیں ڈھونڈ کے ہماری چوکھٹ پہ لاؤ, یہ ان فقیروں کا کام ہے. تو حضرت خواجہ خضر فرماتے ہیں میں نے بابا کا ہاتھ پکڑا. جب میں نے ہاتھ پکڑا نا تو میں نے ہاتھ پکڑ کے کہا بھاجو کتنے بچیں گا, نس کے بھی کھاؤ, آج دوڑنا, آج بھریا گیا ہے نا. تو سرکار خضر فرماتے اٹھ کے بیٹھ گیا, مسکرا کے میری طرف کہنے لگا خضر سفارشاں ادھروں کرانا ہے, تڑیاں ادھر بھی کھا لے. اللہ کی عزت کی قسم اگر میرا دلدار مجھے نہ روکتا تو خضر میں تجھے بتا دیتا کہ محمد کے غلاموں کی شان کیا ہے. اللہ پاک آپ کی میری ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. خواجہ خواجگان کا سایہ امت پہ تادیر قائم و دائم رکھے, اور اتنے سنگی آپ کے ساتھ چلے ہیں. اللہ پاک رب ذوالجلال ان کی نسلوں کو بھی حضور سید کائنات تاجدر مدینہ کا فیضان اور مرشد کی نگاہ کرم ہمیشہ جاری و ساری رہے. اور بالخصوص آج کے میزبان جو نہایت خوش نصیب ہیں, اللہ رب العزت پروردگار عالم خلاق کائنات پروردگار عالم ان کے آستانوں کو بھی ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا